very good morning to all of you. میں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستان کے ایک بہت چھوٹے سے شہر قصور میں ایک بچی پیدا ہوئی. ایک معمولی محلے میں ایک عام گھر میں پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا اللہ وسائی. اللہ وسائی کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ جس کے اوپر رحمت ہو، جس کو اللہ بسا دے، اور پھر جس کا نام ہی اتنا خوبصورت ہو کہ اس کا مطلب ہی اتنا خوبصورت ہو، تو پھر وہ پوری دنیا نے دیکھا، پوری صدی نے دیکھا، پورے عالم نے دیکھا اس خاتون کو جس نے پورے عالم کو اپنا گرویدہ کر دیا. چاہے فنکاری ہو، گلوکاری ہو، اداکاری ہو، ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ پاکستان میوزک انڈسٹری کو دیے. آج بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. آج ہم ہمارے شو میں نیو پاکستان میں ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، جو کہ ایک ایرا کا نام ہے، جو ایک صدی کا نام ہے، ایک پورے زمانے کا نام ہے. آج ان کو ہم سے بچھڑے پورے 20 برس گزر چکے ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کے جو سنگیت ہیں، ان کے جو نغمے ہیں، آج بھی ہم سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. پوری دنیا میں میڈم کا نام ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے مداح ہیں. پاکستان انڈیا کی جب جنگ ہوئی 1965 کا وقت کس کو یاد نہیں ہے؟ تب میڈم کا جو کردار رہا، جو جذبہ رہا، جو جوش رہا، جو جنون رہا، کس طریقے سے ریڈیو پاکستان پر لائیو جا کر ملی نغمے جب وہ سنایا کرتی تھیں، اور پوری قوم جو ہمارے فوجی جوان جو کہ سرحدوں پر تھے، کیسے ان کا جو جذبہ تھا وہ بڑھتا تھا. آج ہمارے شو میں ہم ان کی باتیں کریں گے، ان کی یادیں تازہ کریں گے. جو مہمان ہیں ان کو میں دعوت دیتی ہوں. اور جناب جو ہمارے آج کے مہمان ہیں ہمارے شو کے، آئی ایم ریئلی گلیڈ، آئی ایم ویری لکی کہ میں آج ان سے ملاقات کر رہی ہوں اور آج میڈم کی یادیں تازہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. آئی فیل مائی سیلف ویری لکی. تو میں اپنے جو پہلے مہمان کو دعوت دوں گی ہمارے شو پر. بیفور شو میں ان کو بتا رہی تھی کہ میں ان کی، بلکہ میں کیا، ہمارے ساتھ ساتھ میرے خیال سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ان کے مداح ہیں. آنر، آئی ایم ریئلی نروس کہ میں ان کی شان میں، ان کی تعریف میں ان کو کیا بات کروں. ہی از اے انسٹیٹیوشن، ہی از اے لیونگ لیجنڈ ہمارے لیے. انسٹیٹیوشن ہے، اور تھیٹر ہو، اداکاری ہو، جب بھی نظر آئے ہیں اسکرین پر، آن اسکرین، آف اسکرین، تو بہت جاندار ان کی شاندار پرفارمنس رہی ہے. اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ کم ہیں، اتنا ذخیرہ نہیں ہے میرے پاس الفاظ کا کہ میں ان کی تعریف میں کچھ کہہ سکوں. آپ تمام لوگوں کی بھرپور تالیوں میں ہم دعوت دیں گے ہمارے آج کے فرسٹ گیسٹ، ہمارے پہلے مہمان نعیم طاہر صاحب. السلام علیکم سر، گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں میرے بارے میں کہہ دی، پتہ نہیں میں ویسا ہوں بھی یا نہیں. 110% سر، 110%. ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ آج میڈم کو ٹریبیوٹ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور آپ سے بہت ساری باتیں، بہت ساری یادیں، بہت سارے قصے، بہت ساری کہانیاں. میں ان کو بہت مس کرتا ہوں. اگلے مہمان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں. ان کو اگر وائس آف پاکستان بھی کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. لیجنڈری سنگر. ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آج کے اس خاص شو میں موجود ہیں، اور یہ وہ خاتون ہیں جو کہ میڈم کے گھر سے ہیں، جنہوں نے میڈم کے ساتھ بہت وقت گزارا. دعوت دیں گے ہم لوگ ہمارے اگلے مہمان کو. ہمارے ساتھ ہمارے شو پہ جو موجود ہیں ہماری گیسٹ عذرا جہاں صاحبہ. السلام علیکم. بیٹھے بیٹھے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا. اب جناب میں جس مہمان کو دعوت دینے جا رہی ہوں، شی از اے بگ 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 نیم آف پاکستان فلم انڈسٹری. ان کو ڈریم گرل بھی کہا جاتا ہے، اور بے تحاشا سپر ہٹ فلمیں انہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو دی ہیں. آن اسکرین، آف اسکرین، شی از اسٹل سو چارمنگ اینڈ بیوٹیفل.
اور میڈم کے بہت سارے گانے ان کے اوپر پکچرائز بھی ہوئے ہیں. ہمارے فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام نیشو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم How are you? السلام. I'm کیسی ہیں fine, آپ؟ thank ٹھیک ٹھاک you. ہیں؟ السلام علیکم. Thank you so much for Waalaikum such a nice introduction and your kind words. Thanks a Have a lot. seat, ma'am. Thanks. بھائی اتنے پیارے زبردست ہمارے مہمان، اتنے سینئر ہماری جو انڈسٹری ہے ان کے نام ہمارے سیٹ پر آج موجود ہیں، اور ایسے میں ایک اور آج کے دور کا جگمگاتا ہوا ستارہ، بہت ہی سریلی فنکارہ گلوکارہ ہمارے شو میں آج جن کو میں دعوت دینے چاہ رہی ہوں، سائرہ طاہر. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سائرہ، ہاؤ آر یو؟ کیسی ہیں فائن آپ؟ فائن تھینک یو. آپ تمام مہمانوں کو میں ہمارے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. Thank you so اینڈ much. اگین آئی فیل ریئلی لکی کہ مجھے آج کا یہ شو اور ہمارے اتنے خوبصورت مہمانوں کے ساتھ بات کرنے کا، وقت گزارنے کا اور میڈم کی یاد تازہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. نعیم صاحب آنکھیں نم ہو گئی پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کی. بہت وقت گزرا آپ کا ان کے ساتھ. میرا ان سے 58 میں بالمشاوہ ملاقات ہوئی تھی، تو سمجھیے 42 سال MashaAllah. ان سے رفاقت رہی. بہت لمبا عرصہ ہے. وہ سید امتیاز علی تاج صاحب کے ہم اکثر آتی تھیں، اور ان کی بیگم صاحبہ سے ان کا بہت ایک ہنسی مذاق کا تعلق بھی تھا، اور یاسمین کو تو اپنی چھوٹی بہن کے طور پہ وہ ہمیشہ سمجھتی رہی. ان کی ملاقات جب تاج صاحب نے ان کو خاندان میں کاسٹ کروایا تھا، وہ جو ان کی پہلی ایڈلٹ ہیروئن فلم تھی نور جہاں کی، اس وقت سے تھا. میں اس خاندان سے میری ملاقات 56-57 میں ہوئی، تو وہاں پہ میری نور جہاں سے ملاقاتیں ہوئیں. اور نور جہاں ایک ایسی شخصیت تھی کہ جب وہ کسی محفل میں موجود تھی تو پھر نور جہاں تھی، وہ جانے محفل. میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بہت یاد آتی ہے. نہیں سر، آپ اپنے جذبات پر تھوڑا سا، آئی نو کہ آج کا دن ایسا ہے، ہم میڈم کی Obviously. بات کر رہے ہیں، اور جنہوں نے وقت گزارا ہے obviously وہ وقت دیکھا ہے، ان کو دیکھا ہے، تو ان کی آنکھیں کیسے نم نہ ہوں. بالکل. یہ بہت مشکل ہے ان کے لیے، ہمارے لیے شاید کہنا آسان ہے لیکن واقعی. عذرا جی، آپ نے تو بچپن سے ان کو دیکھا، بہت وقت گزارا ہوگا میڈم کے ساتھ. ہم تو ان کو ایز اے لیجنڈ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پاکستان کا اتنا بڑا نام پہچانتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن اللہ وسائی کیسی تھی؟ ہاں، اللہ صحیح نام رکھا تھا نا بڑوں نے جب پیدا ہوئی تھی، تو بے شک اللہ کا بڑا کرم تھا اس پہ. تو میں جب بڑی ہوئی تو پھپھو کے گانے، میری پھپھو ہیں وہ، گانے سنتی رہتی تھی، تو اس کو میں ذہن میں بٹھا لیا میں نے کہ میں بھی گاؤں گی جب بڑی ہوئی. میرے والد صاحب جاتے رہتے تھے، یہ گلبرگ کوٹھی ان کے تھے، ہم کو قصور ہوتے تھے، آنا ان کے پاس تو کہنا لالا جی عذرا کو میرے پاس چھوڑ دو. اچھا، مجھے کیا عمر ہوتی تھی آپ کی؟ میری 10-12 سال کی. 12 سال. تو انہوں نے بولا کہ یہ ابھی پڑھ رہی ہے، تو ابھی گانے کہہ رہے تھے تیرے گانے بہت گاتی ہے. تو انہوں نے کہنا بہت پیار کرتے تھے، بڑی پیاری تھی وہ، پیدا نہیں ہو سکتی. بالکل. وہ ہستی تھی کہ وقت گزر جاتا ہے، انسان نہیں رہتا. میرے پھپھی، تائے، چاچے مسدات کے جو ہوتے ہیں نا، ان میں سے یہی تھی میری، رہ گئی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کے پاس چلے گی. اب کوئی نہیں ان میں سے. ہوتی بہت میرے ساتھ پیار کرتی تھی، بہت کرتی تھی. سر، پہلی ملاقات، پہلی بار کب ہوئی ملاقات؟
دیکھیے میں نے تھوڑا سا اپنے جذبات پہ قابو پایا میں آپ سے عرض کروں کہ جس محفل میں نور جہاں تھی پھر نور جہاں ہی تھی اور کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. نہیں ہو بھی نہیں سکتا تھا. اس کا حسن، اس کی آواز، اس کا انداز گفتگو، اس کے کہے، یعنی ساری محفل جو ہے پھر خود بخود اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عطا کی تھی نعمت کہ وہی مرکز توجہ کا ہوتی تھی. تو میری پہلی ملاقات تو ان سے اتفاق سے ایسے ہوئی کہ سعید امتیاز علی تاج صاحب کے یہاں مہمان کو بلایا گیا تھا. تو نور جہاں تو ظاہر ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ نور جہاں مہمان آئیں اور نور جہاں نہ ہو. تو نور جہاں تو ہمارے یوں سمجھیے کہ گھر کا فرد سمجھی جاتی تھی. تو اس زمانے میں میری بیوی یاسمین کلاسیکل گاتی تھیں. تو کھانے کے بعد موسیقی کی محفل شروع ہو گئی. آتش جان کے پاس آرکیسٹرا بھی تھا، ایک طرف نور جہاں بیٹھی تھی، بیچ میں یاسمین سے شروع کروایا، وہ مالکا سراج کی ٹھمری گا رہی تھی، اور ایک طرف میں بیٹھا تھا. وہاں میری پہلی ملاقات نور جہاں سے ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد تو نور جہاں سے پھر نور جہاں کی شخصیت کے اتنے اوراق ہیں کہ آپ ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں. دیکھیے وہ بہت بڑی موسیقار تھی اور بہت بڑی انسان تھی، بے شک بہت ہمدرد تھی. جتنی وہ خیرات کرتی تھی شاید لوگوں کو معلوم نہ ہو. وہ بڑی جرأت مند تھی. نور جہاں دیکھیے ایک بچی قصور سے چلتی ہے چھوٹی عمر میں گرمی کے موسم میں، اور اپنے خاندان کے ساتھ چلتی ہوئی شہر پہنچتی ہے. اور وہ کہتی تھی جو پہلا میں نے وہ آپ جانتے ہیں چھنا کٹورا، چھنا میں پانی پیا تو وہ ٹھنڈک مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے. وہاں سے وہ چلتی ہے اور وہاں سے چل کے پھر وہ اپنی زندہ رہنے کی جد و جہد میں اپنے عزیزوں کے ساتھ سینما کے انٹرول میں گانے لگتی ہے. چھوٹی سی بچی جس کی نعت اتنی مقبول ہوتی ہے، آغاز نعت خوانی سے ہوا تھا، اور لوگ اس کی نعت سننے کے لیے سینما میں آ جاتے تھے. جی ہاں، یہ پہلے سفر کا یہ آغاز ایسے اور ہوا. پھر اس کے بعد تو سمجھیے کہ دنیا منتظر پھر تھی جب کہ یہ ہیرے کی پرکھ ہوئی دنیا کو، پھر تو میرے خیال سے میڈم کو بریک نہیں ملی. پھر وہ ایک سلسلہ پھر تو اللہ وسائی سے ظاہر ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ وسائی تھی، کہتے تھے بیبی نور جہاں. جی اللہ وسائی سے بیبی نور جہاں. پھر اس کے بعد نور جہاں، پھر ملکہ ترنم. اور ظاہر ہے کہ محنت کا پھل ملتا ہے، بہت محنت کی. اور پھر میڈم نور جہاں تک کا سفر بالکل ملکہ ترنم. اور یہ پھر سفر ختم ہوا. ایک بات جو میں آپ کو سب کو یاد دلانی چاہتا ہوں کہ 23 دسمبر 2000 رمضان کی 27ویں تاریخ جی 27ویں تاریخ تھی، جس دن اللہ تعالیٰ نے عرش پہ جنت الفردوس کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل اپنی رحمتوں کے یہ دروازے. قسمت والوں کا اللہ دن دکھاتا ہے. بالکل. اتنا ہماری رحمتوں والا. گفتگو ہمارے مہمانوں کے ساتھ جاری ہے. بریک کا کہا جا رہا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو نیشو جی سے بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں. میڈم کے بہت سارے سانگز آپ پر بھی پکچرائز ہوئے، تو وہ یادیں بھی تازہ کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو ہمارے مہمانوں کے ساتھ جاری ہے. میڈم ملکہ ترنم نور جہاں کی یادیں تازہ کر رہے ہیں، اور ہمارے شو میں ان کو ہم آج ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. نیشو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت سارے گانے آپ پر جی بہت سارے گانے مجھ پہ پکچرائز ہوئے. میڈم نور جہاں ایک دور کا نام ہے. میڈم نور جہاں ایک ایسے خواب کی سچائی اور تعبیر ہے جو جس کو کوئی بھی بھلا نہیں سکتا. ایک خوبصورت خواب دیکھتے ہیں نا، اس کی حسینی تعبیر ہوتی ہے، وہ کبھی ذہن سے جاتی نہیں. تو میڈم نور جہاں ایک میلوڈی کوئن تھی. ان کی جو ان کا میک اوور ہوتا تھا وہ بھی سب ہر دور کے لوگوں کے لیے، ہر دور کی خواتین کے لیے وہ ایک ایسی مثال ہوتا تھا کہ آج بھی لوگ، آج میں نے ان کو
अपनी पर्सनालिटी से, अपने मेक ओवर से ट्रिब्यूट दिया है, क्योंकि उनकी शख्सियत दिलों में उतर जाने वाली, जहन पे छा जाने वाली और हमेशा याद रहने वाली शख्सियत उनकी। तो ऐसा हमसे छीन गया है, लेकिन मौत तो बरहक है और उससे हर एक को, कहते हैं ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर एक को जाना है। तो मैडम नूरजहां हम समझते हैं एक तशनगी देकर बहुत जल्दी चली गई। अभी उनके चाहने वाले, प्यार करने वाले, उन्हें सराहने वाले लोग, उनकी एक प्यास खत्म नहीं हुई थी। तो मैडम नूरजहां को जब मैंने पहली दफ़ा देखा, वुड यू बिलीव इट, कि मैं उनको कहती थी कि इनको सुना जाए कि देखा जाए, कि तुम मुखातिब भी हो, इतनी खूबसूरत, तुम मुखातिब भी हो और मुकाबिल भी, तुमसे देखूं कि तुमको तुमसे बात, वाह वाह वाह, वाह, तुम बहुत अच्छा। मुखातिब भी हो, मुलाकात, तुम मुखातिब भी हो और मुकाबिल भी, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। मैडम वाह, नूरजहां वाह, पर्सनैलिटी। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल फिर सही। पहली ऐसे। मुलाकात हुई, जब पहली बार देखा तो कुछ याद है क्या गुफ्तगू हुई? जिसे कहते हैं ना कि इंसान देखता और देखता ही रह गया, वो वाकई जिसे कहते हैं ना कि एक स्टनिंग कैफियत तारी हो गई। और क्या कहूँ, कैसे बात कहूँ, लेकिन शी वाज सो लविंग। कभी कभी मूडी थी वो, बहुत ज़्यादा मूडी, अच्छा मूड था। तो मुझे कहती, ए कुड़ी ते सोनी ते है, हुन कम भी अच्छा करी, कम दे नाल सारी गल। और दूसरी बात उन्होंने ये कही, मैं ऐसे ही सादा कपड़ों में स्टूडियो गई थी, कोई डबिंग वगैरह थी, कहती पुत्र वेख सोनी बन के रहेंगी तो सोनी लगेंगी। तो मैंने उनकी ये नसीहत, ये टिप भी उन्होंने आपको दी, नसीहत भी की। बिल्कुल। देखिए, एक औरत जिसको औरतें भी देखती थी, मर्द भी देखते थे, हर कैटेगरी के लोग देखते और थे, हर मैडम तबका की फिक्र जो के लोग। हमने लास्ट इंटरव्यूज भी देखे जब, हाँ जी। और वो अपनी ड्रेस में ही रही, जैसे लोगों ने उनको देखा, जिस में उनको मोहब्बत दी, बिल्कुल, वो बिल्कुल, अपने बिल्कुल। उसी ऑरा में अपनी ऑडियंस के साथ वही झलक जी, जी, छोड़ she has कर been, उन्होंने अलविदा किया। मतलब एक शी वाज अ मेलोडी क्वीन तो थी ही, लेकिन शी वाज अ गुड डायरेक्टर, शी वाज अ गुड एक्ट्रेस, शी वाज अ गुड पर्सनालिटी, शी हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, वो जो शख्सियत होती है, जहाँ जिस महफिल में, जैसे कि मोहतरम ने फरमाया, नईम ताहिर साहब ने, कि जिस महफिल में वो बैठती थी, जिस महफिल में जहाँ बैठती थी, वो कुश्ते ज़ाफ़रान बन जाती थी। अपनी ज़ात में एक ऐसी खूबसूरत एक माहौल क्रिएट करती थी कि हर शख्स की मरकज़ निगाह होती थी मैडम नूर। क्या बात है। सायरा, मैं आपको भी यहाँ पे शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी कि आजकल के जो 2020 में है, और आजकल के बच्चे तो म्यूज़िक लवर होना और फिर अच्छे म्यूज़िक की पहचान होना, आपने एमफिल में अपना जो थीसिस था, उसका जो टॉपिक उन्वान रखा, जी। दैट वाज मैडम को आपने वो, तो बहुत बिल्कुल। सारी रिसर्च आपने की होगी यकीनन, बहुत पढ़ा भी होगा आपने मैंने उनको। पढ़ा क्योंकि मेरे पास वॉइस थी और मैं प्रैक्टिकल उनका ज़्यादा करना चाह रही थी। मैंने जो उनका थीसिस उन पे किया, मैंने उनका अंदाज़े तगज़ुल जो है वो सिलेक्ट किया। उनकी जो गज़ल गायकी थी उस पर मैंने थीसिस किया। मेरा 40% थीसिस था और 60% मेरा प्रैक्टिकल था, जिसमें मैंने मैडम की बहुत सारी जो गज़लियात हैं वो याद की और उस पर प्रैक्टिकल मैंने दिया। तो मैं बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना हुआ। नईम ताहिर साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, इनसे भी मैंने बातचीत की, इंटरव्यू किया, और जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ मुझे पता चला, मेरी कोशिश हुई कि मैं उस थीसिस में जो है शामिल करूं, और मैंने वो किया। वो अभी भी मेरे पास उधर मास्टर्स में किया था थीसिस, तो लाइब्रेरी में पढ़ा है हमारे पास, म्यूज़िक की लाइब्रेरी में भी है, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है वहाँ भी है। तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आजकल के दौर में मैंने मैडम को ही सुन के, मैडम को ही सीख के एक सिंगर के लिए बनी। बिल्कुल। और कितना- जितने कवर्स कितना- मेरे, कितना मुश्किल है आपके लिए मैडम के गाए हुए गाने गाना, एक सिंगर के लिए। जी मैं कहती हूँ कि मैडम को उससे- गाना उससे- बहुत मुश्किल है। उससे इंसाफ करना, वो प्रेशर ही, बिल्कुल, मतलब कि हम उसका मैं- अंदाजा कर सकते हैं। ऐसी बात है। और मैडम का जो एक्सप्रेशन है ना, मतलब आप पंजाबी सुने तो वो लगता है कि वो पंजाबी के लिए ही आवाज़ थी, आप गज़ल सुने तो वो लगता है कि वो गज़ल के क्या लिए ही बात, थी, क्या आप नज़्म सुने तो लगता है वो नज़्म के लिए। मतलब उनकी एक्सप्रेशन
میرے خیال سے میڈم نشو اس چیز سے اتفاق کریں گی کہ جو ہماری ہیروئنس تھی فلم کی ان کو بہت کم ایکسپریشن جو ہے وہ دینا پڑتا تھا, کم کرنی پڑتی تھی کیونکہ میڈم کی آواز میں اتنا ایکسپریشن ہوتا تھا کہ پتھر پہ بھی اوور لیپ کر دیں تو وہ بولنے لگتا تھا. تو میرے لیے جتنا بھی میں نے سیکھا, میرے زیادہ تر ابھی تک جتنے میں نے کورز کیے ہیں اور میں نے جتنی بھی محفل کی ہیں, میرے شوز کیے ہیں, میرے خیال سے میڈم کے گانوں سے میری پہچان بنی. ویری آنریبل فار می. سر, پوری دنیا میں بڑے بڑے لیجنڈ اداکار, آرٹسٹ ان کی تعریف میں قصیدے ان کی شان میں پڑھتے ہیں اور ان کے مداح ہیں. میڈم انسان کیسی تھی؟ میں چاہوں گی چونکہ آپ کی بہت ملاقات ان سے رہی, آپ نے بہت سفر بھی کیا, تو ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن ان کی شخصیت کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. چند باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں, آپ خود فیصلہ کر لیجئے کیسی انسان تھی. گلبرگ میں ان کے دروازے کے سامنے ہمیشہ ایک قطار رہتی تھی ضرورت مندوں کی, اور وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتی تھی اور خاموشی سے کرتی تھی. اور جی اب درست فرما رہے ہیں, ابھی کی بات کو میں لے کر آگے چلوں گی کہ لوگ انہیں جو مشہور پرسنالٹی ہوتی ہے, جو لیجنڈ ہوتا ہے یا جس کا زیادہ نام ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ کنٹروورشل باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے 27ویں کی شب دے کر اس رات ان کو اپنے پاس بلایا. ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری باتوں کا کنٹرڈکشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو کلیئر کر دیا ہے کہ کیا پرسنالٹی اللہ خاص دن میں خاص لوگوں کو بلاتا اپنے ہے, پاس بلاتا ہے. آپ یوں سمجھیے نا کہ اللہ وسائی 27ویں کو اللہ کو پیاری ہو گئی. بس نے کہا میرے پاس. جی بالکل, کہتے ہیں نا کہ جی آپ فرمائیں. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نور جہاں اس زمانے میں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی مردوں کی دنیا ہے, اس میں ایک عورت جو ٹیلنٹڈ تھی, جس کو اپنی عزت کا خیال تھا اور جو اپنی بات منوانے کی بات کی اہلیت رکھتی تھی. اس کی میں مثال دیتا ہوں, سن 57 کی بات ہے, مارشل لگا ہوا تھا, ایوب خان تھا. تو فیض صاحب اس زمانے میں گرفتار تھے, تو وہ جہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب کے گھر آئیں اور وہاں انہوں نے وہ دھن بنائی, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما. تو کسی نے ایوب خان کو یہ مشورہ دیا کہ ایک میوزک کانسرٹ کرتے ہیں جس میں اگر نور جہاں گانا گائیں تو پھر مارشل لاء کو ایکسیپٹیبلٹی یعنی پاپولیرٹی مل جائے گی. وہ فنڈ ریزنگ کے لیے تھا اس وقت یا ویسے ہی ایک یہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے ہال میں ایک پبلک کانسرٹ بڑا کیا, پبلک کانسرٹ. جی ہاں, اور میرا خیال ہے بہت کم نور جہاں نے پبلک میں گایا ہے, لیکن اس میں وہ کہا کہ میں آؤں گی. اچھا. تو اس زمانے میں شوکت صاحب ہوتے تھے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز, تو مجھے انویٹیشن مل گیا, میں بھی چلا گیا. بھرا ہوا تھا کھچا کھچ یونیورسٹی ہال, ایسا کہ جیسے کہتے ہیں نا بندے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا کہ نور جہاں آئے, اور سب منتظر تھے کہ نور جہاں آئے گی. نور جہاں آئیں, نور جہاں آ گئیں ان کا آرکیسٹرے کے ساتھ. اسٹیج پہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اب نور جہاں گائیں گی. تو تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گفتگو ہوئی اور نور جہاں نے کہا چلو, اور اسٹیج پہ سے آرکیسٹرے کو اٹھا کے باہر نکل گئے. ایک ہال میں شور مچ گیا, نور جہاں میں نے کہا ایک ظاہر ہے. اب وہ ایک ایسی سچویشن ہو گئی کہ گورنمنٹ کو سر جھکانا پڑا. بات یہ ہوئی تھی کہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے آ کے کہا میں تو فیض گاؤں گی, اور وہاں انہوں نے کہا فیض تو گرفتار ہے, گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہے کہ آپ فیض کو گائیں. نے کہا میں فیض کو گاؤں گی ورنہ نہیں گاؤں گی. سٹینڈ لیا وہاں پہ اس وقت. اور مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ کی دھن بھی تیار تھی. ہاں وہ تو ہمارے گھر سے تیار, ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں بیٹھا ہوا تھا. آپ یوں سوچئے کہ جب نور جہاں کی آواز گونجی ہے تو لگتا تھا کائنات میں اور کوئی نہیں. یعنی ان کی آواز کا نور پورے جہاں میں پھیل گیا. وہ ملکہ ترنم تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ نے واقعی اس کو بہت زیادہ اپنی عنایتیں دی ہوئی تھی. خوش مزاج, ہنسی مذاق, کہے ہمارے گھر میں کئی تصویریں جس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ
सिवाय कह के और कुछ है ही नहीं। बहुत विटी थी, बहुत विटी। बहुत विटी, बहुत मज़ेदार बातें करती थी। और उनकी फ़न के बारे में मैं आपको एक आध बात और करूं, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने काफ़ी काम किया। हम टोक्यो गए थे, उस ग्रुप को मैं लीड कर रहा था, और ख़ास तौर पे ये टोक्यो में वर्ल्ड सॉन्ग फेस्टिवल था, पहला सॉन्ग फेस्टिवल। तो उसकी एंट्री जो थी ना, दुनिया के बेहतरीन सिंगर्स को नसीब होती थी और किसी को थी ही नहीं। ग्रेट। और वो रिकॉर्डिंग्स कर कर के भेजी जाती थी और वहाँ से रिजेक्ट हो जाती थी। तो हम भी लगे हुए थे इस काम पे। तो रोज़ाना मैं जाता था, उनकी सुबह रिहर्सल करने बैठती थी, कुछ 6 बजे शाम के अगर बैठी तो सुबह के 6 बज गए, थकती नहीं थी। उसका अपना मेयार ऐसा था, उसका अपना मेयार ऐसा था कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो किस मेयार पे अपने आप को ले। इसके बावजूद हमारी 5-6 रिकॉर्डिंग्स रिजेक्ट हो गई। हम बड़े दिन बर्दाश्त हुए कि क्या हुआ। फिर नज़ीर अली मरहूम ने एक धुन बनाई, शाहबाज करे परवाज से जाने राज। अब ये नूरजहां की आवाज़ थी, शहबाज का नाम था, और मौसीकी अच्छी थी। वो जनाब वर्ल्ड सॉन्ग फेस्टिवल में एंटर हो गया, नूरजहां एंटर हो गया। हम जब आप पहुंचे तो मैं आपसे बताऊं कि मालूम हुआ कि लता को एंट्री नहीं मिली थी। और जिस दिन उसकी परफॉर्मेंस ताजपोशी भी हुई थी जी, ताजपोशी हुई थी। ताजपोशी तो यहाँ हुई ना मलिका तरन्नुम के तौर हाँ, पर, लेकिन मैं टोक्यो की बता रहा हूँ। वर्ल्ड सॉन्ग फेस्टिवल में दुनिया का बड़े से बड़ा सिंगर वहाँ आया हुआ था, पूरी दुनिया से, सारी दुनिया से, और इस मुकाबले में आया था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक अपनी रिकॉर्डिंग भेजते थे, बड़े से बड़ा सिंगर, और वो रिजेक्ट हो जाती थी क्योंकि उनका मेयार ही उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ था। बहरहाल वो है भी इसी काबिल। जी हाँ, उसके बाद एक चैलेंज और था। चैलेंज ये इस चैलेंज की कहानी अगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद जाने जरूर, और जरूर। वो किस्सा भी जानेंगे, चूंकि अभी जिक्र हुआ, आपने बड़ा खूबसूरती से वो वाकया बयान किया स्टेज परफॉर्मेंस का, जब फैज साहब का शायरी पे जो मुझसे पहली सी मोहब्बत है, तो उसके बाद उनकी मुलाकात भी हुई फैज जी, साहब जी, से, जी, और जी, वो बिल्कुल। मुलाकात भी बड़ी यादगार मुलाकात रही, और मैडम ने खुद भी उसके बारे में अपने इंटरव्यूज में बहुत बार बताया। तो उस एक लेते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैडम मलिका तरन्नुम नूरजहां की यादें आज हम ताज़ा कर रहे हैं हमारे शो में, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और हमारे गेस्ट भी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत खूबसूरत यादें और वो लम्हे रिकॉल करके हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने खुद मैडम के साथ गुजारे। ब्रेक से पहले टोक्यो की हमने जिक्र किया जो वहाँ पे, जी। और उसके बाद एक और चैलेंज का आप जिक्र कर रहे थे। चैलेंज ये था कि जितने भी सिंगर आए हुए थे सिलेक्ट होके, टॉप सिंगर्स, उनमें से भी सिर्फ 11 का एक एल्बम बनना था, सिर्फ 11 का। दुनिया भर के सिंगर्स वहाँ परफॉर्म करते, उनमें से 11 सिलेक्ट होने थे जिसका एक एल्बम बनना था। अब हम चाहते थे कि नूरजहां हो तो हमारे लिए हो। तो जिस दिन मुझे याद है हम रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे, कॉन्सर्ट के लिए, तो नूरजहां मेरे साथ बैठी हुई थी, तो मेरा हाथ पकड़ के कहती, भैया ज़रा मेरा हाथ देख, बर्फ़ की तरह ठंडा, बर्फ़ की तरह ठंडा। मैंने कहा नूरजहां क्या हो गया भाई, यू आर अ विनर फॉर गॉड सेक, आप जीतेंगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैंने बड़ा हौसला दिया, और फिर अल्लाह ने करम किया, वो दुनिया के 11 बेहतरीन सिंगर्स में माशाल्लाह। जी देखिए, ये एहसास जिम्मेदारी है, क्या बात। अपनी इज्जत का एहसास है, और अपने फन का एहसास है कि उसका ग्राफ नीचे ना आए। नीचे, बिल्कुल। मतलब ये एक एहसास जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी काम से बहुत प्यार किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बिल्कुल उसका प्रेशर लिया बिल्कुल। उन्होंने, उसको महसूस अपने किया, काम को बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करती थी। कभी रिहर्सल में मेरा जहाँ तक तजुर्बा है, वो 2 मिनट पहले आई होंगी, लेट नहीं आई। वाह वाह वाह। गुफ्तगू जारी है और हम ये यादें तो ताज़ा कर ही रहे हैं, लेकिन मैडम की बात हो और मैडम के गाने ना हो, हाँ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सायरा, आपसे तो हम फरमाइश करेंगे जी, जी। कि जन्नो हॉले चाहिए, अगर आप हमें जी ठीक। माशाल्लाह। फरमाइश करेंगे उसकी वजह से, तो एक मतलब एक से बढ़कर एक गीत है, एक से बढ़कर जी, एक ठीक है। नगमा है, लेकिन क्या बात है।